بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین و سامعین محترم، کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ اس سلسلے کے مضامین میں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی مختلف تصانیف سے لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ انتہائی دلچسپ معلوماتی مضامین ہوتے ہیں اور آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں۔ خود میرے لیے یہ کافی میرے علم میں اضافہ کا باعث بنے ہیں، اور کئی ان چیزوں کا جن کا مجھے احساس تک نہیں تھا، وہ مجھے انہی مضامین سے ملا۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ عنوان ہے کھانا بس بھی بس۔ پاکستان جب دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مسلم ملک کے طور پر ابھرا تو یہ جذبہ حب الوطنی سے بھرپور لوگوں کا وطن تھا۔ ہر شخص قربانی کے لیے پیش ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والا کے تیار، اور ضرورت مندوں کو ہر دم دامے درمے قدمے سخن مدد کرنے کو آمادہ۔ دل کی بیماری عام، نہ بلڈ پریشر، برین ہیمریج، نہ فالج، نظر کی کمزوری، نہ جوڑوں کا درد۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ لوگوں کی عادات سیدھی اور خوراک بالکل سادہ تھی۔ رفتہ رفتہ زندگی میں تیزی آئی، سکون برباد ہوا، دولت کی ریل پیر نے لوگوں کو نئی راہوں پر ڈال دیا، کھانے کی انواع و اقسام متعارف ہوئیں، لوگوں کی نظریں پکنے پکانے پر زیادہ ہو گئیں، چنانچہ ہر شخص دوسرے کو ملتا بعد میں کھانے کی دعوت پہلے دے دیتا ہے، اور یوں دعوت میں ہر مہمان کھانے کو زندگی کا آخری کھانا سمجھ کر کھاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا مطمع نظر صرف اور صرف کھانا ہو گیا۔ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم خود ہی اپنے ملک میں قحط لانے کا باعث بنے، اور کھا کر چلنے پھرنے سے قاصر۔ بالآخر دل پکڑ کر بیٹھ گئے، بلڈ پریشر یا شوگر کے مریض ہوئے۔ لیکن کیا مجال کہ ہم نے کھاتے وقت کوئی لحاظ کیا ہو۔ کھانے سے لوگ پیٹ بھر جانے پر ہاتھ نہیں روکتے، بلکہ تھک جانے پر روکتے ہیں۔ دن ہو یا رات، دسترخوان یوں سجتے ہیں جیسے کوئی بارات آ رہی ہو۔ پھر خوش خوراکی کے پیش نظر بونگ، سری پائے، حلیم، نہاری، حلوہ پوری بھی میدان میں اتر آئی، اور ان کے فروخت کنندگان نے منہ کا چٹکارا بڑھانے کے لیے پتہ نہیں ان میں کیا کیا ملایا کہ یہ کھانے زہر کے نسخے بننے لگے۔ آج باغوں میں رونق کم اور ہسپتالوں میں زیادہ ہے۔ سب سے منافع بخش کاروبار پرائیویٹ کلینکس ہیں۔ آئیے زندگی میں ٹھہراؤ لائیں، دماغ کو سکون دیں، معدہ، دل، دماغ اور دوسرے اعضاء کو اس قدر ہوم ورک دیں جسے وہ بآسانی کر سکیں۔ لوگوں کو بے تحاشا کھاتے اور ان کی بڑی ہوئی توندیں دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے کہ لوگ کس بے رحمی سے اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں حکماں دو وقت کے کھانے کو رائج کیا جائے اور دوپہر کا کھانا اور وقفہ ختم کر دیا جائے؟ کھانے میں پیاز، گاجر، ٹماٹر، ہری مرچ، ادرک، مولی اور کھیرے کا استعمال بڑھایا جائے تاکہ صحت اور حسن میں اضافے کا باعث بنے۔ چائے اگر ضروری ہو تو باقی دنیا کی طرح بغیر دودھ کے پی جائے۔ ہر شخص کے لیے صبح شام کی سیر لازم قرار دی جائے۔ ایک خاص عمر تک قد کے مطابق پیٹ کا سائز مقرر کیا جائے،
اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو جرمانے کیے جائیں اور سزائیں دی جائیں۔ ہر پولیس والے کے پاس فیتا ہو تاکہ وہ اپنا اور دوسروں کا پیٹ ناپ سکے۔ کولیسٹرول خوراکیں، آئس کریم اور مٹھائی وغیرہ قانوناً ممنوع ہوں۔ یہ شاید نہیں ہو سکے گا۔ کون کرے گا؟ کوئی نہیں۔ دو آدمی کسی شخصیت کے متعلق بحث کر رہے تھے۔ ایک نے کہا فلاں شخص بہت بڑا آدمی ہے۔ دوسرے نے پوچھا کس طرح؟ یار وہ بہت عالی شان بنگلے میں رہتا ہے۔ دوسرے نے کہا یہ تو کوئی خاص بات نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر لوگوں کے پاس بنگلے ہیں۔ پہلے نے بتایا اس کے گھر پر سیکیورٹی گارڈ متعین ہے۔ دوسرے نے ناک منہ چڑھائی، یہ بھی کوئی خاص چیز نہیں۔ پہلے نے نئی خوبی بتائی، وہ ڈش اینٹینا کا مالک ہے۔ دوسرا بولا یہ وبا تو گھر گھر میں ہے۔ پہلے نے کہا وہ پجاروں پر گھومتا ہے، جس کی 2 بیویاں ہیں، بچے ایسیسن میں پڑھتے ہیں، بنگلے پر ہر روز دعوتیں ہوتی ہیں، اور بیش قیمت غیر ملکی سگریٹ وہ پیتا ہے۔ یہ بھی بڑا آدمی ہونے کی کوئی خاص نشانی نہیں۔ پہلے نے کہا یار تو اس کا بائی پاس ہو چکا ہے۔ دوسرا حیرت سے چیخا اب میں مانتا ہوں کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ بائی پاس بڑے لوگوں کا پرائیڈ ہے اور اسٹیٹس سمبل بھی۔ ناظرین محترم، آج کا دوسرا مضمون عنوان ہے امن و امان اور پولیس۔ قومی دفاع کے بعد ملک میں اندرونی امن و امان، انصاف، نیز معاشرے کے ہر فرد کا حکومتی اداروں پر اعتماد کے علاوہ ترقی اور عوام کے سکھ کا سانس لینے میں پولیس اہم کردار ادا کرتی ہے۔ باقی دنیا کی طرح ہمارے یہاں بھی امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے محکمہ پولیس کلیدی رول کا حامل ہے، جو جرائم پیشہ افراد پر مسلسل نگاہ رکھتا ہے اور انہیں قرار واقعی سزائیں دلا کر کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ پاکستان کے 4 صوبوں میں محکمہ پولیس 70% انتہائی قابل، مدبر، ماہر اور صاحب فہم و فراست لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ افسران بلا تشدد بھی جرائم کی تہہ تک پہنچ کر درست نتائج برآمد کر سکتے ہیں۔ ان کی دور بینی اور دور اندیشی واقعات کی کڑیوں سے اصل محرکات اور مجرموں کا پتہ چلا لیتی ہے، لیکن اس وقت جب ان پر اعتبار کیا جائے، انہیں باعزت مقام دیا جائے، تحفظ اور آزادی حاصل ہو۔ کیا خوب کسی آئی جی نے ایک موقع پر کہا تھا، برابر کی سینیارٹی کے 10 افسران میں سے ایک کو آئی جی بننا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ان میں سے ایک شخص آئی جی بنتا ہے، باقی کے 9 افسران اسے ہٹانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں کرسی والا اپنی کرسی بچانے کی فکر میں اپنے فرائض منصبی پر توجہ دیتا ہے، نہ اپنی فورس پر۔ پولیس میں یہ حال عہدہ وار ڈی آئی جی سے لے کر تھانے دار، حوالدار اور سپاہی تک چلتا ہے۔ جب بھی کوئی تفتیشی افسر ملزم تک پہنچ جاتا ہے، سیاسی مداخلت، دھمکیاں اور تبدیلی کے اعلان و احکام اسے بد دل کر کے راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ میرا کام پولیس کی وکالت نہیں۔ اس محکمہ میں جہاں 70% اعلیٰ لوگ ہیں، وہاں 30% بڑے بڑے مافیا گروپس بھی چلا رہے ہیں، اور دفعہ 107، 151 نیز چمن کا بے دریغ استعمال، پھر کسی بھی واردات میں اسلامی قوانین اور عام قوانین کے تحت پرچہ درج کرنے پر سودے بازی، چوری، قتل، ڈکیتی اور دیگر وارداتوں کے اصل ملزمان کی گرفتاری میں ناکامی، اور دوسرے جرائم کے ملزموں کے کھاتوں میں مفرور ملزمان کے گناہوں کو شامل کر دینا، جعلی گواہان بنانا، ذاتی دشمنی میں بدلہ اتارنے کے لیے پولیس کی خدمات بازو پیچھے باندھ کر لٹکانا اور نماز پڑھنے چلے جانا،
ہڈیاں توڑنا، سر کے بل زمین پر مارنا، ہلاکت کی صورت میں خودکشی کا پردہ داخل کرنا، ناخن اکھیڑنا، بے گناہ کو افراد کو سودے بازی سے جعلی پولیس مقابلوں میں ہلاک کرنا، چترول، برف پر لٹانا، جبکہ اصلی چوروں، رسہ گیروں، ڈکیتوں، قاتلوں، جیب تراشوں، کار چوروں، قبضہ گروپوں، عصمت اور منشیات فروشوں کے ڈیروں کی سرپرستی کرنا۔ استغفر اللہ۔ کبھی ان 30% لوگوں کی ریٹائرڈ لائف کو بغور دیکھیں، آپ عبرت سے کانپ اٹھیں گے۔ دنیا میں جہنت کا نمونہ، اولاد سے محروم، امراض سے لاچار، کسی کے جرائم جو دوسرے بے گناہوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ایک دن خود قانون قدرت کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح ہر مجرم اپنی سزا ضرور بھگتتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جس جرم کی وہ سزا نہ پا سکا، دوسری سزا اسے بے گناہی میں مل جائے، کیونکہ اصل ملزم بر وقت نہیں ملتے تو یہ تشدد کے آگے سرنگوں ہو کر ان کے گناہ قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو قدرت کے سزاوار کرنے سے پولیس کی کارروائی بھی مکمل، سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات کا حصول علیحدہ۔ یہاں میں کہوں گا کہ آوے کا آوا نہیں بگڑا، اچھے لوگ ابھی باقی ہیں جو درد دل رکھتے ہیں اور کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، بشرطے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، سرپرستی کی جائے، ایک خاص مدت تک ان کی تبدیلی نہ ہو، سیاسی اور انتظامی دباؤ کو کم کیا جائے، نفری بڑھائی جائے، تربیت صحیح لائنوں پر کی جائے اور تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کے ساتھ ہفتہ وار چھٹی کو لاگو کیا جائے۔ یہ آپ کو یقیناً اچھے نتیجے اور مکمل امن و امان دیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ غلط کیس ڈالنے اور جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرنے والی کالی بھیڑوں پر کڑی نگاہ رکھی جائے اور ثبوت مل جانے پر ان بھیڑوں کا قیمہ بھی لازماً کیا جائے۔ ہر نتھو بتو کے کہنے پر بلا تحقیق مقدمات کی بھرمار سے اجتناب کیا جائے کہ معاشرہ کچھ ایسا رخ اختیار کر چکا ہے جیسے ایک گاؤں میں بزرگ چھت سے گرا اور جسم کی ہڈیاں توڑوا بیٹھا، بیٹوں نے باپ کو چارپائی پر ڈالا اور چلے ہسپتال کی طرف۔ راہ میں بزرگ کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو پترو؟ بیٹوں نے بتایا، بابا تجھے ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ بزرگ نے انہیں موٹی ساری گالی دی اور کہا، میری ہڈیاں قدرت پر کیوں ڈالتے ہو؟ ہسپتال کی بجائے تھانے چلو اور مخالفوں پر پرچہ کٹواؤ۔ پولیس اور حکومت ایسے سازشی پرچے بھی ختم کروائے۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ تھا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ آج، جس میں دو مضامین پیش کیے گئے۔ ایک تھا کھانا بس بھئی بس، دوسرے کا عنوان ہے امن و امان اور پولیس۔ یاد رہے کہ یہ مضامین، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نفسہ نفسی سے لیے گئے ہیں، اور میں اسی طرح روزانہ تقریباً ہر روز ایک یا دو مضامین ان کی کسی تصنیف سے لے کر اپنے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں، اور اس میں بہت سارا معلوماتی اور دلچسپ لیٹر آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک اسے یعنی میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اچھے کام میں یعنی معلومات اور دلچسپ مضامین کے سلسلے میں دیکھنے اور سننے میں وہ بھی شامل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل کیجیے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔